नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, क़ससुल अंबिया के नशिस्तें जारी हैं। पिछली नशिस्त में हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया था और आज हम बयान करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन थे। हाफिज़ इब्न असाकिर रहमुल्लाह ने आपका नसबनामा इस तरह बयान फरमाया है: सुलेमान बिन दाऊद बिन ईशा बिन ओवेद बिन आबिर बिन सलमून बिन नहशून बिन अमीनाज़िब बिन इरम बिन हसरून बिन फारस बिन यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बादशाह तो हिकमत नीज़ नबूवत में जानशीन मुकर्रर फरमाया और अपने फजल व करम से मज़ीद अनायात की। इरशाद बारी ताला है, और सुलेमान दाऊद के कायम मकाम हुए और कहने लगे कि लोगों, हमें अल्लाह की तरफ से परिंदों की बोली सिखाई गई है और हर चीज़ अता फरमाई गई है, बेशक ये उसका सरी फजल है। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबूवत और बादशाहत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस थे। आयत मुबारका में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को माली वरासत मिलना मुराद नहीं, क्योंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के और बेटे भी थे, तो ये मुमकिन नहीं कि आप एक ही बेटे को सारा माल दे दें और दूसरों को महरूम कर दें। इसके अलावा मुतअद्दिद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ें वो सदका है। एक रवायत में ये अल्फाज हैं, हम अंबिया की जमात का कोई वारिस नहीं होता। चुनाचे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का माल उनके वफात के बाद गरीबों और मोहताजों में सदका कर दिया जाता है। ये उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए मखसूस नहीं होता, क्योंकि उनकी नज़र में दुनिया बिल्कुल हकीर और बेकदर है, जिस तरह उन्हें मबूज करने वाले की नज़र में ये दुनिया हकीर और जलील है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है। यानी परिंदे अपनी अपनी ज़बान में जो बातें करते हैं आप उसे समझ लेते थे। हमें सब कुछ दिया गया है, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर वो चीज़ दी थी जिसकी ज़रूरत मुल्क पर हुकूमत के दौरान में मुमकिन है। यानी हर किस्म का हथियार, लश्कर व सिपाह, जिन्नों, इंसानों, परिंदों और हैवानों की जमातें और इल्म व अक्ल और तमाम मखलूक़ात की बातों को समझने और अपनी बात समझाने की ताकत वगैरह। फिर फरमाया, बेशक ये बिल्कुल खुला फजल इलाही है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चरिंद परिंद, जिन्नों और इंसानों पर बेमिसल हुक्मरानी अता फरमाई थी। आप उन सब की बोली समझते थे और इस नेमत रब्बानी पर ख़ास तौर पर शुक्रगुजार भी थे। इरशाद बारी ताला है, और सुलेमान के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए, सो उनकी अलग अलग दर्जाबंदी कर दी गई, यहाँ तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उनको खबर भी ना हो। तब वो इसकी बात सुनकर हंस पड़े और कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमा कि जो एहसानात तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों और इंसानों और परिंदों पर मुश्तमल अपनी तमाम अफवाज को जमा किया और किसी मंजिल की तरफ रवाना हुए। परिंदों ने अपने परों से आप पर साया कर रखा था। हर लश्कर पर छोटे बड़े अफसर मुकर्रर थे जो तमाम अफराद को अपने अपने मकाम पर रखते थे। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की आवाज़ सुन ली
और जो बात उसने दूसरी चींटियों से कही थी समझ ली। आप ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए जो दूसरे ना सुन सके। बाज़ लोगों का ये ख्याल गलत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले जानवर और इंसान एक दूसरे से बातचीत करते और एक दूसरे की ज़बान समझते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा ले लिया कि वो इंसानों से बातें नहीं करेंगे, इसलिए अब हम उनकी बातें नहीं समझ सकते। ये सब जाहिलों के ख्यालात हैं। अगर ये बात दुरुस्त होती कि सब लोग जानवरों की बोलियां समझते होते तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दूसरों पर कोई इम्तियाज हासिल ना होता। इलावा अजीम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों से वादा लेकर क्या फ़ायदा हासिल हो सकता था कि जानवर इंसानों से बातचीत ना करें। इसी इम्तियाज़ ही की वजह से आपने फरमाया कि ए परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र गुजार लाऊं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई है, और मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे नेक अमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ यकीनन कबूल फरमा ली। वालिदैन में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और वालिदा जो एक इबादत गुजार नेक खातून थी शामिल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर जर्रार में हुदहुद की ड्यूटी एक इंजीनियर की सी थी। एक रोज़ हुदहुद बवक्ते हाज़िरी गैर हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सख्त नाराज़ हुए, मगर हुदहुद एक ऐसी खबर लाया जिससे अल्लाह के नबी भी बेखबर थे। लिहाजा उसकी गैर हाजिरी का नहायत माकूल उज़्र होने की वजह से उसका कसूर काबिल मुआफ़ी तस्लीम कर लिया गया। इरशाद बारी ताला है, उन्होंने जानवरों यानी परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है कि हुदहुद नजर नहीं आता? क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या इसे ज़िबा कर डालूंगा, या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की दलील सरीह पेश करे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद आप मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा से एक सच्ची खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर बादशाहत करती है और हर चीज़ उसे मुयस्सर है और उसका एक बड़ा तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं, और शैतान ने उनके अमाल इन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको सीधे रास्ते से रोक रखा है। बस वो रास्ते पर नहीं आते और नहीं समझते कि अल्लाह को क्यों ना सजदा करें जो आसमानों और ज़मीन में छुपी चीज़ों को ज़ाहिर कर देता है और तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिर अमाल को जानता है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अच्छा, हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और उसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से लौट आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। मलका ने कहा कि दरबार वालों, मेरी तरफ एक ग्रामी नामा डाला गया है, वो सुलेमान की तरफ से है और उसका मजमून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, बाद उसके ये कि मुझसे सरकशी ना करो और मुतीओ फरमा बरदार होकर मेरे पास चले आओ। खत सुनाकर कहने लगी कि ए अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक तुम हाजिर ना हो और सलाह ना दो, मैं किसी काम का फैसला करने वाली नहीं। वो बोले कि हम बड़े जोरावर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म आपके इख्तियार में है, तो जो हुक्म दीजिएगा उसके अंजाम पर नजर कर लीजिएगा। उसने कहा कि बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, और इसी तरह ये भी करेंगे। और मैं उनकी तरफ कुछ तोहफा भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। जब वो कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है वो इससे बेहतर है जो तुम्हें दिया है। हकीकत ये है कि तुम ही अपने तोहफे से खुश होते होगे। उसके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसे लश्कर से हमला करेंगे जिसके मुकाबले की उनको ताकत ना होगी, और उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे।
دوستو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے تمام پرندوں کے اپنے اپنے لیڈر اور کمانڈر تھے جو روزانہ اپنے اپنے وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ہدہد کا فرض منصبی یہ تھا کہ سفر کے دوران میں کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ بتاتا تھا کہ کہاں کھدائی کرنے پر پانی مل سکتا ہے۔ اس کے بتانے پر فوجی کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر کرنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے مقام پر موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بلا اطلاع غیر حاضری پر ناراضی کا اظہار فرماتے ہوئے اسے سخت سزا دینے یا ذبح کر دینے کا فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش کرے تو اس کی سزا ختم بھی کی جا سکتی ہے۔ تاہم ہدہد جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان پر بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا ایک عظمت والا تخت بھی ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی سلطنت کے بارے میں بتایا۔ یہ سلطنت یمن میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حکمران شاہی خاندان کی ایک عورت تھی، کیونکہ سابق بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہ بن سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایران کی حکومت پر ایک عورت کے فائز ہونے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، یہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کو حکمران بنا دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے۔ اسے ہر وہ چیز ملی ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ اس کے تخت میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات اور موتی لگے ہوئے تھے اور وہ سونے سے مزین تھا۔ پھر ہدہد نے بتایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہیں۔ شیطان نے انہیں اس اللہ سے دور کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سے چھپی ہوئی اشیاء نکالتا ہے، اور وہ حسی اور معنوی تمام ظاہری اور پوشیدہ اشیاء سے خوب واقف ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے، یعنی اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اس سے بڑی نہیں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی گئی تھی اور آپ کی اطاعت قبول کرنے کا حکم تھا۔ اسی لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ علیہ، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو بلکہ میرے حکم کی تعمیل کرو۔ وَأَطِیعُونِی مسلمین اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کو پہنچایا، اس نے پڑھا اور وزیر و مشیروں کو طلب کر لیا تاکہ اس خط کے بارے میں مشورہ کرے۔ اس نے انہیں اس صورتحال کی خبر دیتے ہوئے کہا، میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے۔ پھر خط بھیجنے والے کا پتہ بتایا، وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ پھر خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، وہ بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر ان سے مشورہ طلب کرتے ہوئے بولی، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کو جنگ کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو ہم یہ فریضہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، تاہم آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرمائیں گی۔ تاہم اس کی رائے سرداروں کی رائے سے بہتر تھی۔
اور وہ عقل میں ان سے برتر تھی، اسے معلوم ہو گیا کہ اس انداز سے خط بھیجنے والے کا مقابلہ کرنا یا اسے دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا تو اس کے غیظ و غضب کا نشانہ سب سے پہلے میں ہی بنوں گی، اس لیے میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رشوت دے کر انہیں خوش کر دے گی اور اس طرح اپنی سلطنت بچا لے گی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں جو کفر کے ساتھ مصالحت اختیار نہیں کر سکتے۔ پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس تم ہی اپنے تحفے کے ساتھ خوش رہو۔ تب آپ نے اس کے سفیر سے فرمایا، جا ان کے پاس لوٹ جا، اور انہیں مرعوب کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ جب قاصد اس قدر سخت جواب لے کر واپس پہنچا تو انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا، چنانچہ وہ ملکہ سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ اپنے فرمان بردار جنوں سے مخاطب ہوئے، اے دربار والو، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک کبھی ہیکل جن نے کہا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس تخت کی صورت بدل دو تاکہ دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو منع کیا۔ اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی، پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ دوستو، یہ جو ابھی ترجمہ پیش کیا گیا یہ سورہ نمل کی آیات کا ترجمہ ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری جنوں کو حکم دیا کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت حاضر کر دیں جس پر بیٹھ کر وہ بار دربار لگاتی ہے، تو ایک کبھی ہیکل جن کہنے لگا، آپ کے اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ آپ اہم معاملات پر غور کرنے کے لیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے صبح سے دوپہر تک دربار منعقد کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ تخت کے جواہرات میں خیانت نہیں کروں گا۔
دربار میں موجود ایک مومن جن نے عرض کی کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اور واقعی بلقیس کا تخت تھوڑی دیر میں یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے۔ اسے نہ شکر کرنے والوں کی شکر کی ضرورت ہے، نہ کافروں کی ناشکری سے اس کا کچھ بگڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی آرائش میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ بلقیس کی عقل و فہم کا اندازہ ہو سکے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ ملکہ بلقیس کے خیال میں یہ تخت اس کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو اسے یمن میں چھوڑ آئی تھی اور پھر اس کی سجاوٹ میں تبدیلی بھی کر دی گئی تھی۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب و غریب کاریگری اور ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور ان کی قوم کی بات نقل فرمائی ہے۔ ہمیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا کہ اور ہم مسلمان تھے۔ اس کے بعد فرمایا، اے سلیمان علیہ السلام، اسے سلیمان علیہ السلام نے اس سے روک دیا جو وہ اللہ کے سوا یعنی سورج کی پوجا کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ یعنی ملکہ اور اس کی قوم بلا دلیل صرف آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آفتاب پرستی میں مبتلا تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس کام سے منع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کرایا تھا۔ اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کی چھت تھی۔ اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے تھے۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اس سے کہا گیا، محل میں تشریف لے چلیے۔ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر رونق افروز تھے، اسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں، فرمایا، یہ تو شیشے سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور دیووں یعنی جنات کو بھی ان کے زیر فرمان کر دیا۔ وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ محاسبہ نہیں ہے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ ایک شام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عمدہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ آپ ان کے معائنہ میں اس قدر مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت گزر گیا، تاہم آپ نے نماز قصداً قضا نہیں کی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی شریعت میں ایسے عذر کی وجہ سے نماز میں تاخیر جائز ہو۔
بعض उलमा ने आयत की तशरीह इस तरह की है कि आपने घोड़े दौड़ाए, जब नज़रों से ओझल हो गए तो फरमाया इन्हें वापस लाओ। फिर आप उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर शफकत से हाथ फेरने लगे। इरशाद बारी ताला है, और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर उन्होंने रजू किया। मुफस्सरीन ने इस मकाम पर बहुत सी हकायात बयान की हैं जो ज़्यादातर अहले किताब से मौखूज़ हैं। उनका खुलासा जैसे कि इब्न जरीर रहमुल्लाह ने बयान किया है, कुछ यूं है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त से 40 दिन गायब रहे, फिर वापस आए तो बैतुल मक़दस की तामीर का हुक्म दिया। आपने उसकी इमारत बहुत मजबूत बनवाई। सही बात यह है कि बैतुल मक़दस को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था, अलबत्ता हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तामीर फरमाया। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने कहा उसके बाद? फरमाया बैतुल मक़दस की मस्जिद। मैंने कहा इन दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत है? फरमाया 40 साल। ये बात वजाहत की मोहताज नहीं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान 40 साल का नहीं बल्कि 1000 साल से ज़्यादा मुद्दत का वक्फा है। और आपने जो दुआ की थी कि मुझ जैसी हुकूमत किसी और को ना मिले, वो बैतुल मक़दस की दोबारा तामीर के बाद की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरो रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस तामीर कर लिया तो अल्लाह से 3 दुआएं की। उनकी 2 दुआएं कबूल हो गई और तीसरी कबूल नहीं हुई। उम्मीद है कि वो तीसरी नेमत हमें उम्मत मोहम्मदिया को मिलेगी। आपने अल्लाह से दुआ की थी कि आपके फैसले हक पर मबनी और अल्लाह के फैसलों के मुताबिक हों। अल्लाह ने ये चीज़ दे दी। आपने दुआ की कि आपको ऐसी हुकूमत मिले जो किसी और के लायक ना हो। अल्लाह ने ये चीज़ भी अता फरमाई। आपने दुआ की कि जो शख्स घर से सिर्फ उस मस्जिद में नमाज के इरादा से रवाना हो, वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जिस तरह अपनी माँ से पैदा होते वक्त गुनाहों से पाक था। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ने ये दुआ हमारे हक में कबूल फरमा ली है। अल्लाह ताला ने कुरान में आपकी और आपके वालिद की तारीफ में इनके फैसले का जिक्र फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, और दाऊद और सुलेमान का हाल भी सुन लो कि जब वो एक खेती के मुकदमे का फैसला करने लगे जिसमें कुछ लोगों की बकरियां रात चर गई थीं और उसे रोंद गई थीं और हम उनके फैसले के वक्त मौजूद थे, तो हमने फैसला करने का तरीक सुलेमान को समझा दिया और हमने दोनों को हुक्म यानी हिकमत नबूवत का और इल्म बख्शा था। काजी शरीह रहमुल्लाह और दीगर हजरात ने बयान किया है कि उन लोगों का अंगूरों का बाग था जो दूसरे लोगों की बकरियां रात को बाग में आ गईं और उसे नुकसान पहुंचाया। उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने मुकदमा पेश किया। आपने फैसला दिया कि बाग वालों को नुकसान के मुताबिक रकम अदा की जाए। फरीकैन वहां से निकले तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी दाऊद ने तुम्हारा क्या फैसला दिया है? उन्होंने बताया, आपने फरमाया, अगर मैं होता तो ये फैसला करता कि बकरियां बाग वालों के हवाले कर दी जाएं, वो उनके दूध वगैरह से फ़ायदा उठाएं और बकरियों वाले बाग को दुरुस्त करके वैसा ही कर दें जैसा वो पहले था, तब अपनी बकरियां वापस ले लें। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने यही फैसला नाफिज फरमा दिया। इस तरह का एक वाक़या सहीहीन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 औरतों के पास एक एक बच्चा था। भेड़िए ने हमला किया और एक औरत का बच्चा ले गया। बड़ी ने कहा, वो तेरा बच्चा ले गया है। छोटी ने कहा, वो तेरा बच्चा ले गया है। उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुकदमा पेश किया तो आपने बड़ी के हक में फैसला दे दिया। बाहर निकली तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छुरी लाओ।
میں بچے کو چیر کر دونوں کو آدھا آدھا بچہ دے دوں گا۔ چھوٹی نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی ہی کا ہے۔ سو آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا۔ ممکن ہے ان کی شریعت میں دونوں حضرات کے کیے ہوئے فیصلوں کی گنجائش ہو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ راجح تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سمجھداری کی تعریف فرمائی اور فرمایا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی، جو ان کے حکم سے اس ملک شام میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور جنات یعنی دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ سورہ صاد میں فرمایا، پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور جن کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ محاسبہ نہیں، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض آپ کو ہوا کی سواری عنایت فرمائی، جو زیادہ تیز رفتار، زیادہ قوت والی اور زیادہ عظیم تھی، اور اس کو سنبھالنے اور دیکھ بھال کرنے کی مشقت اٹھانے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قالین تھا جس میں لکڑیاں لگی ہوئی تھیں، آپ اس پر حسب ضرورت مکانات، خیمے، گھوڑے، اونٹ، ساز و سامان اور جنوں انس وغیرہ رکھ لیتے، اور دشمنوں کے خلاف جہاد وغیرہ میں آپ اس ہوا کے ذریعے سے سفر کرتے تھے۔ آپ جہاں جانا چاہتے آپ کے حکم سے ہوا اسے اڑا کر وہاں لے جاتی تھی، اور آپ جس رفتار سے سفر کرنا چاہتے ہوا اسی تیزی سے چلتی تھی، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی، اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ اور جنوں میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے وہ یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن یعنی پیالے جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے ہر کام انجام دیتے تھے اور کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی حکم عدولی کی جرت کرتا تو آپ اسے سخت سزا دیتے تھے۔ وہ جن ان کے لیے محرابی عمارتیں بناتے اور دیواروں پر تصویریں بناتے، یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اور بڑے بڑے حوض بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک ہی جگہ پڑی رہیں، ان میں کھانا پکا کر غریب انسانوں کو اور بعض جانوروں کو کھلایا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آل داؤد، شکر کے طور پر نیک عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور جن کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے، یعنی کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے اور کچھ شیطان جن آپ کی نافرمانی کرتے تھے جنہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ یہ سب جن اور انسان وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت مخلوقات میں شامل تھے۔ یہ آپ کی اس دعا کے قبولیت کے مظاہر تھے جو آپ نے اس طرح فرمائی تھی، یا رب
مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کرے۔ میں نے اس پر اللہ کی توفیق سے قابو پا لیا۔ میرا جی چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے فرمایا تھا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک اور ایسی حکومت عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو۔ تب میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو نماز کے دوران میں یہ فرماتے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 بار فرمایا اور آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا گویا کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ بات کہتے سنا ہے جو بات کہتے پہلے کبھی نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا کہ میرے چہرے پر پھینک دے۔ تب میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی ساری لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 بار کہنے پر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا۔ میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا نہ کی ہوتی تو وہ صبح کو بندھا ہوا ملتا۔ مدینے والوں کے بچے اس سے کھیلتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں آج 70 خواتین کے پاس جاؤں گا، میں ہر ایک سے ایک شہسوار پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کے ساتھی نے کہا، انشاءاللہ کہیے۔ آپ نے نہ کہا، چنانچہ ان میں سے صرف ایک خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی جسم آدھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہوتی اور بچے پیدا ہو کر جوان ہوتے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، آپ ان سب کے پاس گئے، ان میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا، صرف ایک خاتون سے آدھا بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم سلطنت ملی تھی۔ آپ کا حکم صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنوں، جانوروں اور پرندوں پر بھی چلتا تھا۔ آپ کو ہر چیز حاصل تھی، اس لیے آپ نے فرمایا تھا، ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، اور فرمایا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائیں۔ آپ کا اس بارے میں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بادشاہ نبی کی شان ہے۔ ایک عبودیت کی شان رکھنے والا نبی کسی کو وہی کچھ دے گا جس کی اسے اجازت دی جائے گی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو شاہانہ شان و شوکت والے نبی بن جائیں اور چاہیں تو عبد کی شان رکھنے والے نبی بن جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اشارہ فرمایا کہ تواضع اختیار فرمائیے، تو آپ نے بندگی کا مقام رکھنے والا نبی بننا پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں قیامت تک کے لیے خلافت اور حکومت مقرر فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں تمام نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو آخرت میں بھی عظیم ثواب
बुलंद तरीन मकाम और इज़्ज़त व शर्फ से सरफराज फरमाया। जैसे कि इरशाद है, उनके लिए हमारे पास बड़ा तकर्रुब है और बहुत अच्छा ठिकाना है। इरशाद बारी ताला है, फिर जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म सादर कर दिया तो किसी चीज़ से उनका मरना मालूम ना हुआ मगर गुन के कीड़े से जो उनका असा खाता रहा। जब आसा गिर पड़ा तब जिन्नों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो ज़िल्लत की तकलीफ में ना रहते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद गुन का कीड़ा 1 साल तक उनके असा को खाता रहा, तब आपका जिस्म मुबारक गिरा। इब्ने इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आपकी उम्र 50 साल से कुछ ज़्यादा थी। आपकी वफ़ात के बाद आपका बेटा रजाम बादशाह हुआ। उसने 17 साल हुकूमत की। उसके बाद बनी इसराइल की सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारे मकामात और बहुत सी नेमतों से नवाजा था। तमाम मखलूक़ात पर, इंसानों, जिन्नों, चरिंदों, परिंदों, नबातात, सब पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म चलता था और वो उनकी बोली समझते थे। ऐसे अजीम नबी, सुबहान अल्लाह। तो हमने आज की नशिस्त में उनका तज़किरा किया। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। तो आपको मालूम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बहुत बुलंद पाया नबियों में से हैं। उन 4 साहिब किताब नबियों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से किताब नाज़िल फरमाई। पहली किताब तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। दूसरी ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। तीसरी हज़रत ईसा पर इंजील मुक़द्दस नाज़िल हुई। और आखिरी किताब कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। तो इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में हम हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।